शुरुआत में ही इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा कि अवाम के दरमियान में जाकर अवाम उसके मुंतखब शुदा नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताएं कि अब तक हमने क्या काम किए और अभी कौन से काम करना बाकी है। यकीनन मैं इस बात का इकरार करता हूं कि पानी की किल्लत है। पहले 14-15 घंटे पानी आता था, आज सिर्फ 4 या 5 घंटे पानी आया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से इलाके हैं, मुजाहिद नगर, शिबली हिल्स, फकीर गली, सरवर नगर, जहां पर पीने के पानी की किल्लत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अल्लाह बंडा के पास एक नई पानी की टैंक का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला 3-3.5 महीने में वो काम तकमील को पहुंचेगा। तो बहुत हद तक उस टैंक के मुकम्मल हो जाने के बाद इन तमाम इलाकों का जहां मैंने अभी जिक्र किया, वहां पर हम पानी पीने का पानी सही तरीके से फराहम कर सकते। और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शिबली हिल्स पहाड़ के ऊपर मैंने अपने एमपी बजट से एक पानी के पीने के पानी के ताल्लुक से जो एक प्लांट हमने नामपल्ली हल्के शरीफ नगर में लगाया, जिसमें आप 1 रुपया डालने से 11 लीटर साफ पानी आता है। अल्लाह बंडे के पास पहाड़ के ऊपर, शिबली हिल्स के पहाड़ के ऊपर वो काम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मेरे भाई, मुस्लिमीन की जानिब से जो काम करवाए गए, आपने देखा कि पुराने पुल के पास रोड बाइंडिंग के काम का आगाज किया गया। आधा काम मुकम्मल हुआ है, इंशाअल्लाह ताला और आधा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। मोज़म जाही गवर्नमेंट स्कूल का काम मुकम्मल हो गया। सरवर नगर का कम्युनिटी हॉल भी पूरा तामीर हो चुका है, उसका इफ्तिताह करना है। लाइट की इलेक्ट्रिसिटी ज़ेरे ज़मीन केबल डालने का काम जो सरवर नगर और हरी हरी दरगाह के पास हाई टेंशन के जो तार थे उनको अंडरग्राउंड यानी ज़ेरे ज़मीन डाल दिया गया। सीताराम पे स्कूल की एक नई बिल्डिंग मंजूर करवाई गई है, इंशाअल्लाह उसका काम शुरू होगा। और साथ ही साथ मैंने अपने एमपी फंड से जो हर एमपी को दिया जाता है उसमें से 80 लाख के करीब सीवरेज लाइन गंगा बोली, मुजाहिद नगर, झंडा गली और नटराज नगर में और सरवर नगर में काम 40 लाख के करीब के काम मुकम्मल हो चुके हैं। अभी एक 40 लाख के काम उसका आगाज हुआ है या का आगाज होना बाकी है।
ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किए गए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो पानी की टांकी मंजूर हुई है अल्लाह बंडे के पास, उसका काम जल्दी शुरू हो सके, तकमील को पहुंच सके, ताकि जो पानी पीने के पानी की किल्लत है हम उसको दूर कर सके। अजीज दोस्तों, आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में भाई अगर बात करना है तो आप लोग जा सकते हैं, या तो ठहरिए थोड़ी देर, एक 10 मिनट ठहरिए। आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में अनकरीब में एक फैसला होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़े तौर पर अपनी पॉलिसी का ऐलान किया और मैं फिर उसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कहा और कहती आ रही है कि हम आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ हैं, मगर मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया उस फैसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा, और कोई नई बात हमने नहीं कही। अखबार वालों को अगर नई बात नजर आ रही है तो फिर ये बताता है, अक्कासी करता है उनकी नादानी की, क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी के सामने जो मजलिस ने लिख कर दिया उसको हर जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस पॉलिसी को दोहराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हैदराबाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने के हम खिलाफ हैं। अब जब मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बिल जो आंध्र प्रदेश के असेंबली में भिजाया गया, इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक शहर का या एक रियासत का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहे। और हमारे दस्तूर की लिस्ट 2 साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर रियासती हुकूमत के पास रहना चाहिए। मजलिस इस बिल में जिस बात का जिक्र किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का मुतालबा किया कि इसमें तरमीम लानी चाहिए मरकजी हुकूमत को, और अगर ऐसे ही हालत में इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद नहीं करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल के तरमीमात को पेश करेगी ऐवान लोकसभा में। और हमारा मानना यह है कि अगर यह बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो दस्तूरी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को आप पास नहीं कर सकेंगे। और दस्तूरी तरमीम इस नुक्ते पर होगी कि जिसके तहत गवर्नर को शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर उनके हवाले किया जा रहा है, और ये बिल्कुल नाजायज है, गैर कानूनी है, दस्तूर के खिलाफ है। और अगर पार्लियामेंट में यह होता भी है तो मजलिस जरूर इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। और हमको पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला दस्तूर को सामने रखकर यह फैसला करेगा। दूसरी बात जो इस बिल में हमने कही कि एक शहर को 2 रियासत का दारुल हुकूमत बनाना यह कहीं पर नहीं है। हिंदुस्तान के किसी रियासत में इस तरह की नजीर नहीं है कि एक शहर 2 रियासत का दारुल हुकूमत रहे। तीसरी बात जो मजलिस ने निशानदेही की कि आखिर क्यों हुकूमत जब आंध्र प्रदेश को तोड़ने जा रही है मरकजी हुकूमत,
تو پھر تلنگانہ کا ہائی کورٹ کیوں نہیں بناتی؟ اور کیوں اس کے اوپر حکومت خاموش ہے؟ کیا آپ اور ہم نہیں جانتے کہ اگر کسی ریاست کا نئی ہائی کورٹ کو بنانا ہے تو پارلیمنٹ میں ایک نیا بل لانا پڑے گا؟ اگر آج یہ موقع کھو دیں گے تو پھر دوبارہ یہ موقع نہیں آنے والا ہے۔ چوتھی بات جو مجلس نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ بل ایسے ہی حالت میں مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں لائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے الیکشن نہ ہو۔ کیا پالیسی ہے مرکزی حکومت کی، کیا پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی کہ کیا وہ یہی اس طرح کا بل لائیں گے؟ اور یاد رکھیے اگر اس طرح کا بل لایا جائے گا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ نہ صرف اس کو تلنگانہ کی عوام مسترد کر دے گی بلکہ شہر حیدرآباد کا کوئی فرد اس بل کی تائید میں یا آپ کے فیصلے کی تائید نہیں کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاست کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں وہ سیاسی فائدہ بھی آپ کو حاصل نہ ہو۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین مرکزی حکومت سے ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ از سر نو دوبارہ اس بل کا جائزہ لیجئے۔ یہ تمام کمزوریاں جو مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کو نشاندہی پہلے بھی کروا چکی، میں نے خود نمائندگی کر کے اس بات کو ان کے سامنے رکھا۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ ان تمام غلطیوں کو صحیح کیا جائے، اور اگر یہ غلطیاں صحیح نہیں ہوتی تو یاد رکھو نہ ایوان پارلیمنٹ میں تم کو تائید ملے گی، نہ عوامی عدالت میں تم کو تائید اس کی حاصل ہو سکے گی۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر الیکشن ہوں گے تو ایک ساتھ اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہونا چاہیے، اور تلنگانہ کے اسمبلی کا الیکشن بعد میں ہوگا تو کانگریس والوں تیار ہو جاؤ، تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تم نہیں سمجھ رہے کہ اگر ایک ساتھ الیکشن ہوں گے تو ہم بی جے پی کو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو یہ جو الائنس تیلگو دیسم اور بی جے پی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اس کے تعلق سے ہم تمام کو سنجیدگی سے غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے ٹی وی چینل اور اخبارات اپنے اپنے سروے کر کے بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو 35 کے قریب لوک سبھا کی سیٹیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ بڑے بڑے سروے ٹی وی کے بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اور اس کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی بتا رہے ہیں کہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو، میں جذبات میں لانے کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے دشمن متحد ہو رہے ہیں، اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ وہی سنگ پریوار، یہی بی جے پی اور فرقہ پرست تنظیم کے لوگ، یہ تمام کے تمام متحد ہو رہے ہیں، اور ان کا متحد ہونا ہمارے لیے یقیناً ایک فکر کا مرحلہ ہے۔ ہم کو تمام کو لمحے فکر ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا پالیسی ہم کو اختیار کرنا ہے، کیسے ہم ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے، اور یقیناً ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے تو یقیناً ہم ان تمام طاقتوں کو شکست دے سکیں گے۔ اگر ہم انتشار کا شکار ہو جائیں گے جیسا کہ دشمن تیاری کر رہا ہے کہ چاہے نام پلی ہو یا پھر کاروان ہو یا ملک پیٹ ہو یا حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے صفوں سے منافقین کو کھڑا کیا جائے، میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ ہمارے ووٹوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ یہ سازش نہیں ہے، یہ پرانی سازش ہے۔ یقیناً آر ایس ایس، سنگ پریوار، بجرنگ دل یہ ایسی تنظیمیں ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کیا ہے؟ وہ آپ کا اتحاد ہے، وہ آپ کا سیاسی شعور ہے۔ یہ ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کر رہے کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین نام پلی کے اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی۔ یہ آج تک اس بات کو ہضم نہیں کر سکے کہ پچھلے 25 سال سے مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ شہر حیدرآباد میں بی جے پی کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں
کہ پچھلے 3-4 سال میں نئے نئے نام سے مذہبی جلوس نکالے گئے، اس میں طرح طرح کے نعرے دیے گئے، طرح طرح کے گانے بنائے گئے، اور ہمارے خلاف دل آزار تکالیف دینے کے لیے ایسے ایسے نعروں کے، ان کے گانوں کے جملے کہ باضابطہ طور پر پولیس کے سامنے ان نعروں کو کیسٹ لگائے گئے، گانوں کے کیسٹ لگائے گئے۔ تو مقصد ایک ہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے ہر الیکشن جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے ہی صفوں سے جس کا نام کچھ بھی ہوتا ہے کھڑے ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے اتحاد کو کمزور کیا جائے اور مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ آج آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے، اور خاص طور سے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ تیلگو دیسم اور بی جے پی متحد ہو کر مفاہمت کر کے الیکشن میں حصہ لیں گی۔ مجھے پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام ظالموں پر ہم کو غلبہ عطا کرے گا، مگر ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم متحد رہیں اور ان دشمنوں کی سازش کو سمجھیں۔ ان کے ذہن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دیکھیے ایوان اسمبلی میں آندھرا پردیش کے تعلق سے بحث ہو رہی ہے کہ آندھرا پردیش کو توڑنا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے، کیا آندھرا رہے گا یا تلنگانہ رہے گا۔ تو ان تمام تیلگو دیسم کے لیڈروں کی طرف سے کیا بیان آتا ہے، کس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے؟ ارے میر عثمان علی خان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ اس شخص کا انتقال ہو کر ایک لمبا عرصہ گزر چکا، 50 سال سے زائد کا عرصہ، 55 سال کا عرصہ ہو چکا، مگر آج بھی وہ ذہن کیا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو یہ کہتے ہیں کہ نظام دور حکومت کی 200 سالہ حکومت میں وہ ترقی نہیں ہوئی جو 9 سال کے میرے دور اقتدار میں ہوئی۔ بتا رہا کیا ہے چندرا بابو نائیڈو؟ نفرت کا اظہار کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، نفرت کا اظہار کر رہا ہے ان تمام کاموں کے اوپر جو سلطنت آصفیہ نے کیا۔ یقیناً ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ہم کو فخر ہے کہ ہمارے ملک نے پارلیمانی جمہوریت کو اختیار کیا، مگر یہ کون سی بات ہے کہ ہمارے جو سابقہ حکمران ہیں تم ان کو گالی دیتے؟ چندرا بابو نائیڈو تمہاری پارٹی میں وجے نگرم کے رائل فیملی کے ایک ایم ایل اے اشوک گجپتی راجو ہے، کیا تمہارا ماننا بھی یہی ہے کہ وجے نگرم کے اشوک گجپتی راجو کے آبا اجداد نے کچھ نہیں کیا؟ انہوں نے بھی لوٹا اور تم نے وہاں پر ترقی کروائی۔ اگر وہ بات صحیح ہے تو کھل کر کہو وجے نگرم کے بارے میں۔ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو سلطنت آصفیہ حکمرانوں کے بارے میں تو میں چیلنج کر رہا ہوں نائیڈو تم کو، بوپلی کے وہاں پر بھی رائل فیملی تھی، وہاں پر بھی وہاں کے ایک بادشاہ تھے، تو کہو بوپلی کے بادشاہ کے خلاف کہ انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف نظام دکن کو نشانہ بنانا، جبکہ وہ شخص آج زندہ نہیں ہے؟ ہم پارلیمانی جمہوریت میں ہیں، عوام کے پاس طاقت ہے۔ یقیناً نظام کی جو حکومت تھی وہ فیوڈل سسٹم تھا، یہ جمہوری نظام ہے، مگر نائیڈو کی ذہن کے عکاسی کیا ہے؟ چندرا بابو نائیڈو آر ایس ایس کی ذہن کے عکاسی کر رہا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو کی زبان سے الفاظ جو نکل رہے ہیں وہ سنگ پریوار کے زہر اور تمام نفرت کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ کیسا یہ پاگل شخص ہے جو کہتا ہے کہ 200 سال کی حکومت میں جو کام نہیں ہوا وہ میں نے 9 سال میں کام کیا۔ بتاؤ نائیڈو، ہم تم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ 9 سال میں تم نے کیا کام کیا؟ 9 سال میں تم نے شہر حیدرآباد کو کیا دیا؟ 9 سال میں تم نے پرانے شہر میں کیا ترقی کروائی؟ 9 سال میں تم نے کیا ڈرینیج لائن ڈلوائی؟ 9 سال میں کیا تم نے پینے کے پانی کا انتظام کیا؟ ارے بتاؤ، ہمارے پاس ایک ایک چیز ہے۔ تمہاری جو حکومت میں کیا کیا گیا؟ ہائی ٹیک سٹی آئی، مگر آج بھی ہائی ٹیک سٹی میں ڈرینیج لائن نہیں ہے۔ ہائی ٹیک سٹی کو بنایا گیا، اطراف و اکناف میں کس کی زمینوں کا خریدا گیا؟ کون ہے کہ تمہاری حکومت پالیسی لیتی تھی اور تمہارے پارٹی کے چاہنے والے وہ تمام کے تمام تمہاری کمیونٹی کے لوگ زمینیں خریدے؟ کون ہے جے بحری کا مرلی موہن، کیا وہاں پر زمین نہیں خریدی؟ تمہارے اعلان کے بعد ارے تم ایسے فیصلے لیے، کس کو فائدہ ہوا؟ تم آج کہتے ہو
کہ 9 سال میں تم نے کام کیا تو بتاؤ تم نے IMG کمپنی کو کتنے ایکڑ زمین کیوں دی؟ ارے پھکڑ میں تم نے زمین دے دی، 4 آنے کے بندر کے لیے 12 آنے کی رسی تم نے خرید کر دی۔ بتاؤ نائیڈو، کیا تمہارے دور اقتدار میں تمام کام نہیں ہوئے؟ نیکلیس روڈ کی تم بات کرتے، آج نیکلیس روڈ تم بنائے، جب کبھی بارش ہوتی اس روڈ پر پانی آ جاتا، نیکلیس روڈ تم نے بنائی، مگر مدارسہ مکتے میں آج بھی غریب پریشان ہے، اس کے پاس ایک تم برج نہیں ڈال سکے، وہ سکڑ کے رہ گیا علاقہ، نکلنا ہے تو ٹرین جانے کے بعد نکلنا ہے۔ مگر اس طرح کے تم نے کام کیے، اگر واقعی میں تم نے کام کیا نائیڈو تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ 2 بار تم نے الیکشن کیوں ہار گئے؟ کیسے تم الیکشن ہار گئے؟ 2 بار الیکشن ہار گئے چندرا بابو نائیڈو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارا اعلان کرنا ہے کہ نظام نے جو کام نہیں کیا 200 سال میں نے 9 سال میں کیا؟ ارے چندرا بابو نائیڈو اتنا جھوٹ مت بولو، تم اپنے سسرے کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیے مگر عوام کو نہیں دے سکتے، تم عوام کو نہیں دے سکتے۔ آج حیدرآباد کی عوام، آج مسلمان، آج جو سیکولر ذہن رکھنے والا ہمارا ہندو بھائی ہے، ہمارا دلت بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہے تم سے، بتاؤ نظام دکن نے کشن پرساد کو وزیر اعظم بنایا، تمہارے پاس کون سا مسلمان وزیر تھا؟ بتاؤ کون سا وزیر تمہارے پاس تھا؟ نظام دکن کی حکومت تھی تو مندروں کو زمین دی گئی، مندروں کو پیسے دیے گئے۔ بتاؤ تمہارے دور اقتدار میں کیا ہوا 9 سال میں؟ 9 سال میں نائیڈو تم نے 5 سال بی جے پی کا ساتھ دیا، اور اس وقت تم نے ساتھ دیا، کب دیا ساتھ تم؟ جب گجرات جل رہا تھا، جب گجرات کی سرزمین کو معصوم مسلمانوں کے خون سے لال کیا جا رہا تھا، جب عشرت جہاں کا وہاں پر جب احسان جعفری کا قتل ہوا آپ تائید کر رہے تھے، نروڈا پاکیا کی روڈ کو جلایا گیا آپ تائید کر رہے تھے، یہاں پر حیدرآباد میں عزیز اور اعظم کا انکاؤنٹر ہوا، سائی بابا مندر کے جھوٹے الزام میں ان معصوم بچوں کو لے جا کر گولی مار دی گئی، ایک کو پل کے پاس مارا گیا، ایک کو کریم نگر کے پاس مارا گیا۔ نائیڈو کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ میں اور ممتاز خان نے جا کر تم سے کہا تھا ارے کم سے کم ایک بچہ تمہاری کسٹڈی میں ہے، اپل میں تم نے ایک بچے کو گولی مار کر اس کو قتل کر دیا، ایک بچہ تمہاری کسٹڈی میں تھا۔ ممتاز خان ہاتھ پھیلا اس کے سامنے کہ چندرا بابو نائیڈو وہ بچے کو چھوڑ دو، تمہاری پولیس کسٹڈی میں ہے، تو تم نے مسکرا کر مجھ سے کہا تھا کہ نہیں میرے کسٹڈی میں نہیں ہے، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ کریم نگر کے پاس اس کو گولی مار کر پھینک دیا گیا دہشت گرد کے نام پر۔ کیا یہ تمہارا ریکارڈ نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارا ریکارڈ نہیں ہے نائیڈو؟ کیا پامفلیٹ کا کیس ہوا، کتنے لوگوں کو تم نے جھوٹے الزام میں ڈالا؟ کیا یہ تمہارا ریکارڈ نہیں ہے؟ آج تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ارے شرم کرو، اس طرح کی بات مت کرو۔ تم کو نفرت اگر ہے مسلمانوں سے نائیڈو تو کہہ دو کہ ہاں مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، مگر نظام ہم سے دشمنی نکالنے کے لیے نظام دکن کو گالی دینا، مسلمانوں سے نفرت دکھانے کے لیے نظام دکن کو گالی دینا، یہ کون سی سیاست تم کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنا دم کم نہیں ہے کہ تم کھل کر کہہ دو کہ مجھے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آج نریندر مودی کے ساتھ جا رہا ہوں، میں نریندر مودی کے مقبولیت کا سہارا لوں گا، مجھے سیکولرزم کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے یہی شخص جب 2004 میں الیکشن ہار گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چندرا بابو نائیڈو پر نیکسلائٹس نے حملہ کیا تھا نائیڈو، یاد ہوگا تم کو، تمہاری گاڑی 30 فیٹ ہوا میں اڑ کر نیچے گری اور تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ ہم جا کر تم سے ملے اسمبلی میں، تمہارے سیکرٹریٹ میں جا کر ملاقات کی، تمہارے ہاتھ میں پٹا تھا، درد تھا، ہم نے جا کر پوچھا کیسی طبیعت ہے آپ کی، تو نائیڈو نے کہا کہ ہاں میں بال بچ گیا۔ ہم نے کہا اچھا ہوا آپ بچ گئے، مگر یہ تو بتاؤ کہ جب نیکسلائٹ نے تم پر حملہ کیا چندرا بابو نائیڈو تو تم نے نیکسلائٹ کے خلاف کیا کہا؟ مگر جب گجرات جل رہا تھا،
تو تمہاری گاڑی ہوا میں گئی تو تم کو تکلیف محسوس ہوئی جب ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا تھا، جب ان کے کپڑے اتار کر ہوا میں پھینک رہے تھے یہ RSS سنگھ پریوار کے لوگ، تو کیا جب تم میں غیرت نہیں جاگی؟ کیا جب تم میں غیرت نہیں جاگی؟ اس وقت جا کر ہم نے نائیڈو کو کہا تھا، اور نائیڈو نے کہا تھا، مجھ سے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسمبلی کو ڈیزالو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جلسہ کر رہے ہیں آپ، ہم بھی بے چینی سے انتظار کریں گے اس کا۔ تو کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اقتدار تمہارے پاس سے جا رہا ہے، اقتدار تمہارے پاس سے جا رہا ہے۔ بڑا بی جے پی کا ساتھ لے کر چلے تھے، اٹل بہاری واجپئی کا نام لے کر الیکشن لڑے 2004 میں، 180 اراکین اسمبلی نائیڈو کے پاس تھے۔ 2004 کا نتیجہ آیا تو 45 پہ آ گئے، 45 پہ آ گئے۔ اس کے بعد مل کر کہا تھا پارلیمنٹ میں تم نے مجھ سے کہ اسدالدین اویسی میں بی جے پی کو چھوڑ دیا ہوں، کیا ابھی بھی آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ تو میں نے کہا چندرا بابو نائیڈو صاحب، آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایسے آدمی ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے کو آپ نہیں بات کرتے۔ ہمارے پاس اردو میں ہم بولتے کہ گھڑی میں تاشا گھڑی میں ماشا، یہ تمہارا حال ہے کہ تم آدھے گھنٹے میں بات پلٹ جاتی۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج موڈی کے بازو جا کر بیٹھ گئے، تو موڈی کے بازو بیٹھے تو میر عثمان علی خان کو گالی دینا، موڈی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے تو کہنا کہ 9 سال میں میں نے بہت کچھ کیا۔ ارے تم نے 9 سال میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا 9 سال میں تم نے۔ کہاں کیا بتاؤ حیدرآباد میں؟ ارے ہم نے مجلس اتحاد المسلمین نے لڑا، حکومتوں سے ٹکرایا اور مجبور کیا اس وقت کانگریس کے چیف منسٹر کو، مرحوم چیف منسٹر کو، اور راول سٹی کے ڈرینیج لائن کے پیکج کا اعلان کروایا۔ ہم لڑے، اور تم نے بھی بہت کوشش کی تھی، تم نے بہت مقابلہ کیا، 2004 میں مقابلہ کیا، 2009 میں مقابلہ کیا ہم سے۔ یہ تمام کمیونسٹ پارٹیاں ایک ساتھ، یہ تمام تیلگو دیشم ایک ساتھ، اور پولنگ آئی تو بی جے پی ان کے ساتھ، تمام کے تمام مل کے بولے کہ نہیں اب ہم منم وکٹی، اب شیروانی کو ہرانے کا وقت آ گیا۔ اس طرح کی باتیں کی گئی، مگر اللہ کا فضل و کرم ہوا، تیلگو دیشم کو شکست ہوئی، تیلگو دیشم کو شکست ہوئی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں جو تیلگو دیشم میں نام نہاد مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کیا تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ کیا ہو گیا تمہاری اہمیت کو؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو تم؟ ارے جس شہر میں تم رہتے ہو، جس شہر کا تم پانی پیتے ہو، کیا وہ سلطنت آصفیہ کی دین نہیں ہے؟ کیا گنڈی پیٹ ہمایت ساگر کس نے بنایا؟ کس نے شہر کو بنایا؟ ارے شرم کرو تیلگو دیشم والوں، جس بلڈنگ میں کھڑے ہو کر تم ہم کو گالی دے رہے، ارے وہ بلڈنگ میں تو نظام نے بنائی، کیا تمہارے نانا نے بنائی؟ کس نے بنائی بلڈنگ وہ؟ اور پھر یہ بولنا بار بار کہ حیدرآباد میں کچھ نہیں تھا، ہم بنائے، ہم ترقی کروائے۔ ارے حیدرآباد میں بہت کچھ تھا، حیدرآباد میں بہت کچھ ہے، اسی لیے تم یہاں کے مر رہے، یہاں کچھ ہے بول کے آ رہے۔ اگر کچرے کا گڑ ہوتا تو کچرے کے گڑ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ارے یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے کوئی نور کا ہیرا نکلا تھا، تم اسی لیے تو یہاں پر آ رہے ہو، اسی لیے تو تم یہاں پر آ رہے ہو۔ مگر تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا، تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا، تم نے فرقہ پرستی کے مظاہرے کیے، تم نے فرقہ پرستی کے مظاہرے کیے۔ آج تیلگو دیشم کے صدر کا یہ بیان کہ 9 سال میں نے کیا، وہ نظام نے نہیں کیا۔ ارے ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو نائیڈو، تم کو اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کسی ایک آدمی کو بٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ تاریخ کا کیا درس ہے، تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آج تیلگو دیشم آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ بی جے پی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی، بی جے پی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور نائیڈو کا ارادہ یہ ہے کہ موڈی کا جو باجا بج رہا ہے اس میں میں بھی ڈھول لے کے ناچوں گا تو مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ چندرا بابو نائیڈو یاد رکھو، بھینس کے آگے سب ناچتے ہیں، مگر بھینس کے آگے ناچنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تم سیکولرزم پر کمپرومائز کر رہے ہو، تم نے مسلمانوں سے، سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائیوں سے معافی چاہی تھی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مگر آج تم پھر وہی اس موڈی کا ہاتھ پکڑ رہے ہو، وہ مودی
جس کے ناک کے نیچے 3000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہ مودی جو گجرات کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا. مگر نائیڈو میں تم کو آج کہہ رہا ہوں کہ احمد آباد میں ایک علاقہ ہے جوا پورا، جو اسی طرح مسلم علاقہ ہے، وہاں پر جا کر دیکھو، وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، کوئی لائٹ کا برابر انتظام نہیں ہے، کھلے موریاں ہیں، ان موریوں میں سور پھرتے ہیں، وہاں پر کوئی سکول نہیں ہے، اگر ایک دو سکول ہیں تو بیٹھنے کو فرنیچر نہیں ہے. کیا وہ جوا پورا تمہاری ترقی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ کون سی پالیسی ہے موزی کے پاس؟ موزی کہتا ہے کہ میں تمام ہندوستان کے دریاؤں کو ملا دوں گا. ارے موزی مجھے یہ تو بتاؤ کہ سردار سروور بینک جو تم نے 75,000 ایکڑ کی بات کی تھی، اب تک تم خالی 25,000 ایکڑ کر سکے. 50,000 ایکڑ کہاں پر گئے؟ ان کی معاشی پالیسی موزی بولتا کہ ہر ریاست میں ایک آئی آئی ٹی بنائیں گے. ارے آج 2008 سے جو 8 آئی آئی ٹی بنائے گئے وہ اب تک برابر قائم نہیں ہو سکے. یہ کہتا ہے ہر شہر میں آئی آئی ٹی بنائیں گے. یہ شہر کہتا ہے کہ میں بلٹ ٹرین ڈالوں گا. ارے جاپان میں جو بلٹ ٹرین ہے موزی، جاؤ جاپان کو جا کر دیکھو، وہ صرف 3-4 علاقوں میں چلتی. یہ کہتا ہے کہ ہر ریاست میں بلٹ ٹرین ڈالوں گا. کہاں سے ڈالیں گے بلٹ ٹرین؟ کہاں سے ڈالیں گے بلٹ ٹرین؟ ارے ایم ایم ٹی ایس برابر نہیں چلتی ہماری، ایم ایم ٹی ایس برابر نہیں چلتی، نو ہمارے کو سبز باغ دکھا رہے کہ میں بلٹ ٹرین ڈال دوں گا. ارے نریندر مودی، تجھے اپنی چھاتی پہ بھروسہ ہوگا، مجھے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے تجھ سے مقابلہ کریں گے. موزی کہتا ہے، کل وہاں پر اتر پردیش میں گورکھپور میں موزی بولتا کہ میری 3 انچ کی چھاتی ہے. ارے تیرے چھاتی ہوگی مگر تیرے سینے میں دل نہیں ہے. تو انسان بولتا اپنے آپ کو، بتاؤ پھر کیسے ان لوگوں سے انصاف ہوگا؟ ایک 75 سالہ بیوہ زکیہ جعفری انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، انصاف کے لیے لڑ رہی ہے کہ کیسے میرے شوہر کا قتل کیا گیا. اس کے سامنے ایک اور بیوی کے سامنے جو پہلی فلور پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے کہ احسان جعفری کو اپنے گھر سے گھسیٹ کر لایا گیا. اس کے بعد یہی سنگ پریوار کے لوگوں نے احسان جعفری پر تلواروں سے حملہ کیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جلا دیے. 40 لوگوں کو ان کے ساتھ مار دیا اور جلا دیے. کیا یہ تمہارا ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا گجرات میں آج بھی مسلمان بچوں کو پری میٹرک اسکالرشپ نہیں ملتی؟ کیوں یہ لوگ سپریم کورٹ میں اپیل کیے؟ قریب 80,000 ہمارے بچوں کو اسکالرشپ ملنا ہے گجرات میں، مگر موزی کی حکومت سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کرتی ہے. گجرات میں قانون بنایا گیا، چندرا بابو نائیڈو آ کے بولیں گے کہ نہیں وہ سیکولر ہے، میں ہوں نا. ارے تم جب بھی ساتھ تھے تو گجرات جلا، گجرات اس وقت بھی جلا. اب تم اس شخص کو وزیر اعظم بناؤ گے. ہمارا بابری مسجد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، بابری مسجد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ہم ہائی کورٹ میں فیصلے کو ہار چکے، فیصلہ ہمارے خلاف آیا. کل اگر موزی وزیر اعظم بنے گا تو مرکزی حکومت کیا ریپلائی ڈالے گی؟ مرکزی حکومت کیا ایفیڈیوٹ ڈالے گی؟ کیونکہ بی جے پی کا پالم پور کا ریزولوشن ہے، 1989 کا بی جے پی کا پالم پور کا ریزولوشن ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ریزولوشن یہ کہتا ہے کہ بی جے پی جس جگہ پر بابری مسجد تھی وہاں پر رام مندر بنانے کی پوری کا اس پہ کاربن ثابت. یہ ریزولوشن ہے بی جے پی کا، پالم پور کا ریزولوشن ہے. کل مرکزی حکومت کو جواب داخل کرنا پڑے گا، تو کیا جواب داخل کریں گے؟ کیا جواب داخل کریں گے بتائیے آپ؟ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے، یہ کانگریس حکومت نے منایا، یہ ظلم ہے. کل یہ لوگ آئیں گے تو قانون میں ترمیم کریں گے اور بولیں گے کہ جبرن اگر کسی سے کنفیشن لیا جائے گا تو وہ قابل قبول ہوگا. یعنی وہی ٹاڈا اور پوٹا کی طرح کیا اس پر کوئی روک لگا سکتے؟ ڈیولپمنٹ کی بات کرنے والوں، اور پھر یہ کہنا کہ ہندوستان پہلے، ہندوستانی پہلے. نہیں، ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اور تہذیبی تشخص کو برقرار رکھیں. دستور کی دفعہ 25 سے 30 سے کہتی ہے، بی جے پی بولتی کہ نہیں، انڈیا فرسٹ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزوں پر آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ کیسے بی جے پی، کیسے سنگ پریوار، کیسے تلگو دیسم ان نئے طریقوں کو اپنا رہی ہے. اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست کو توڑیں گے
تو یاد رکھو مستقبل میں اس کا فائدہ RSS کو پہنچے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ RSS کے نام میں جو راشٹریہ ہے، اس راشٹریہ کا مطلب کیا بھارتیہ ہے؟ اس راشٹریہ کا مطلب ہندو ہے۔ کیا تمہارے گرو گولوالکر نے کیا لکھا تھا وی دا نیشن ہوڈ میں؟ کیا کیا لکھا تھا انہوں نے؟ بنچ آف تھاٹس میں کیا لکھا؟ کیا ہم کو، کیا عیسائیوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ مہمان سمجھتے ہیں ہم کو، اور کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک رہ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ دو گے، جب تک کہ رہ سکتے ہو جب تک تم اپنے مذہبی شناخت کو نہیں کھو دو گے۔ یہ تمام ان کی کتابوں میں لکھا گیا۔ اور یہ مودی جو 14 سال کی عمر سے RSS سے وابستہ ہے، اس سے اگر کوئی اچھائی کی امید کر رہا ہے تو دھوکہ کھا رہا ہے۔ اس سے اچھائی کی امید ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ بڑا بڑا بلند بان باتیں کل گورکھپور میں بول رہے کہ میری اتنی بڑی شادی۔ ارے بتاؤ مودی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم کو ایک بچی کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا پڑا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ تم کو تمہاری ٹیررسٹ کی جو پولیس ہے ATS کو اس بچی کے پیچھے لگانا پڑا؟ تمہارا اس بچی سے کیا رشتہ تھا یہ تو بتاؤ۔ آخر کیوں تمہاری ATS جو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی، وہ بچی کھانا کھانے جا رہی تو امت شاہ پوچھ رہا کہ صاحب پوچھ رہے کھانا کہاں کھائے، ٹیبل پہ کیا تھا، پلین میں گئی تو کون گیا؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ جو شخص لوگوں کے گھروں میں ان کی گفتگو سن سکتا ہے، کیا وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، کیا وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جبکہ گجرات کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے۔ آج تک گجرات میں انصاف نہیں ملا۔ جو مسجدوں کو شہید کیا گیا تھا، وہ ایک گروپ نے جا کر ہائی کورٹ میں اپیل کی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو امداد کرو۔ ایک مسجد کے لیے گجرات کی حکومت بول رہی ہم 50,000 دیں گے، 50,000 دیں گے، مذاق کیا گیا۔ یہ تمام واقعات ہم کو اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو متحد رہنا پڑے گا۔ بہت سی کوششیں کی جائیں گی۔ یاد رکھو میری بات کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دشمن متحد ہو رہا ہے، دشمن بڑی تیزی سے متحد ہو رہا ہے۔ یہ ایسے چھچورے لوگوں کو چھوڑو جو بڑے بڑے باتیں کرتے چلے جاتے۔ کہاں یہ لوگ 4 سال میں نظر نہیں آئے؟ 4 سال، 4.25 سال ہو گئے نظر نہیں آئے۔ اب الیکشن قریب آ گیا تو کوئی بولتا میں پانی پلاتا ہوں، میں بسکٹ کھلاتا ہوں۔ ارے پانی بسکٹ کی کیا ضرورت، اہمیت ہے؟ پانی بسکٹ کی کیا اہمیت ہے؟ ارے یہ تو بتاؤ تم کہاں تھے پیارے 4 سال؟ تم نظر نہیں آئے۔ اب الیکشن آ گیا تو یہ منافقین ہمارے درمیان میں آ جاتے۔ 11 ربیع الاول آیا تو ایک 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیے۔ کبھی وہ آیا تو وہاں چلے گئے، کبھی وہاں گیا تو وہاں بیٹھ گئے، کبھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کبھی وہاں ناریل پھوڑ لیے، کبھی وہاں لڈو کھا لیے۔ ارے یہ کبھی وہاں جاگرن میں جا کر ناچ رہے۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو BJP کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، جماعت سے وابستہ رہیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ اگر ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے مضبوط نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ جو پولنگ پرسنٹیج ہمارا ہے وہ پولنگ پرسنٹیج بالکل کافی نہیں ہے۔ جو 2009 کا ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا، اگر وہی پولنگ پرسنٹیج رہے گا تو خدا نہ خواستہ ہم کو تکلیف ہو سکتی۔ کم سے کم ہمارا پولنگ پرسنٹیج 80-90% کے اوپر جانا چاہیے۔ نکل کے ووٹ ڈالنا چاہیے آپ لوگوں کو اس دن جب سال کے 5 سال مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کام کرتے۔ ایک دن آپ کو نکلنا ہے، ایک دن آپ کو نکلنا ہے۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے، ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ترغیب نہیں دیں گے تو یاد رکھیے یہ کامیابی BJP ہوگی۔ اگر ایک ووٹ ہم نہیں ڈالیں گے تو دشمن کو 2 ووٹ کا فائدہ ہوگا۔ ہمارا ایک ایک ووٹ پڑنا چاہیے۔ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک دن کا ہم 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے، کیا 1 گھنٹے میں ہم نکل کر پورے گھر والوں کے ووٹ نہیں ڈلوا سکتے؟ اسی لیے بار بار آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اپنے ووٹوں کا استعمال کرو، ووٹ کا استعمال کرو، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ۔ اگر پولنگ پرسنٹیج نہیں بڑھے گا تو دشمن کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹوں کا صحیح استعمال کریے۔ جماعت کے جو امیدوار رہیں گے وہ آپ کے سامنے رہیں گے۔ امیدوار کوئی بھی ہو، یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت آپ کی، امیدوار آپ ہیں۔
मजलिस की कामयाबी हर घर की कामयाबी, ये उम्मीदवार की इनफरादी कामयाबी नहीं हो सकती। मजलिस कामयाब होगी तो हमारे घर की कामयाबी होगी, मजलिस कामयाब होगी तो हमारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, मजलिस कामयाब होगी तो संघ परिवार की शिकस्त होगी, मजलिस कामयाब होगी तो नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला करने के लिए ठहर सकता है। कौन है जो ठहर सकता है इसके सामने, बताइए आप। ऐवान असेंबली में कोई नहीं उठा, ऐवान असेंबली में कोई नहीं उठा। उठकर पूछने वाला कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कौन इनको झिझोड़ता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूरा मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास 40 के करीब मुस्लिम एमएलए, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उठकर पूछ सके समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह से, बताओ ये क्यों हुआ? 1 लाख के करीब लोग बेघर हो गए और आज हम देखते हैं कि कैसे बेदर्दी के साथ उनसे सलूक किया जा रहा है। याद रखिए, ये तमाम हालात, ये तमाम तब्दीलियां हमको बता रही हैं कि मुत्तहिद हो जाओ। अब हम इंतशार का शिकार नहीं हो सकते। जमात है तो हम हैं, इज्तिमाइयत की तरफ तवज्जो दो। इनफरादियत की अहमियत नहीं है, इनफरादियत की अहमियत नहीं है। लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे कोई नाचने गाने वाला मोदी के साथ पतंग पिलाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास उसकी अहमियत नहीं है, हरगिज अहमियत नहीं है हमारे पास। अरे कौन है ये लोग, क्या करने जा रहे हैं हम जानते हैं इनके बारे में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, एक फिल्म का नहीं है। क्या हम बेहयाई को नहीं छोड़ेंगे? क्या हम गंदगी के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे? क्या हम ये तमाम गंदगी के मराकिज को बंद नहीं करेंगे? सवाल एक फिल्म का नहीं है, अरे तमाम बेहयाई की चीजें हैं। कोई ऐसा काम मत करो, ऐसी चीज मत देखो जिससे तुम्हारी नमाज में खुशो खुजूना पैदा हो। कोई ऐसी चीज मत देखो जो तुमको नमाज से दूर कर दे। ये काम आपको हमको करना है। ये तमाम लोग आएंगे जाएंगे। अरे जो मोदी के साथ खड़ा रहेगा, जो मोदी की तारीफ करेगा, चाहे वो नायडू हो या कोई बालका हो या मैका लाल हो, उससे मुकाबला करेंगे, हम उस पर तनकीद करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता कि जो हमारे कातिलों के साथ ठहरेगा हम उसकी मुखालिफत करेंगे। दुनिया जो कहती कह ले, मीडिया जो लिखता लिख ले, टीवी पे जो दिखाते दिखा लो, मैं मुखालिफत करूंगा उन तमाम लोगों की जो जालिम नरेंद्र मोदी के साथ ठहरेंगे या उसकी तारीफ करेंगे। चंद्राबाबू नायडू, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जो ठहरेगा मुकाबला करेंगे। अरे पूरे लोग भी ठहर जाएंगे मगर मजलिस उस जालिम से मुकाबला करेगी और मुकाबला जरूर हम करेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, मगर मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गलबा अता करेगा। हम इस दुनिया में आए हैं तो यकीनन इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मगर मेरे नौजवानों, इस तमाम बेहयाई के मराकिज को छोड़ना पड़ेगा। ये तमाम गंदगियों को बंद करना पड़ेगा। कोई एक पिक्चर का सवाल नहीं है। अरे क्यों जाते हो तुम क्यों जाकर उनको आबाद करते? अरे तुम्हारे हीरो कौन होने चाहिए? तुम्हारे हीरो और हमारे हीरो औलिया किराम होने चाहिए। हमारे और तुम्हारे हीरो अल्लाह के वली होने चाहिए, उलमाए किराम होने चाहिए। तुम्हारे और हमारे हीरो वो मुसलमान होने चाहिए जो अल्लाह ने उनको काबिल बनाया, पढ़े लिखे और कौम का काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। मगर हमारा हाल ये है कि नहीं, उन्हें अच्छा दिखता, उन्हें ऐसा दिखता, उन्हें अच्छा नाचता। अरे मेरे भाई, ये तमाम काम में आने वाला नहीं है। खबर में जाएंगे तो पूछेंगे, बताओ क्या लेके आए? क्या तुम इस चेहरे को जानते? आज तुम ये तमाम गंदे लोगों को देख रहे हो। अगर तुम गंदे तस्वीर देखते हो तो कल खबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा। तो आज तुम जिस दुनिया में इन तमाम गंदे चीजों को देख रहे होगे, कल खबर में तुम क्या जवाब दोगे? आज नौजवानों, तुम्हारी जबानों पर अगर गंदे गाने जबानों पर चल रहे हैं, कल सोचो हो सकता है कि सबको जाना है दुनिया से। कल जब जबान जिस्म से रूह निकलेगी तो तुम क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे
या फिर गाने गुनगुनाओगे? सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या खबर में काम आने वाला है? क्या हशर के मैदान में काम आने वाला है? क्या इन्हों आएंगे जिनका तुम देख के खुश होते? क्या उन्होंने आके तुम्हारी खबर में बचाएंगे? क्या उन्होंने आके हशर के मैदान में तुम्हारी मदद करेंगे? अरे कोई नहीं आता। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि अपने आमाल को अच्छा करो। ये बेहयाई के मराकिज को बंद करो। बहुत से बेहयाई के मराकिज, बहुत सी चीजें जो हमको हमारे ईमान को कमजोर करती है, हमारे ईमान को कमजोर करती, हमको मस्जिद से दूर करती, मजबूर कर देती कि हम नमाज को छोखजा हो जाती हमारी खुदा ना खास, कुरान से दूर कर देती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर कर देती। तो ये मिजाज पैदा करना बेहद जरूरी है। अरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी दुनिया खैर जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखालिफत करेगी। इनकी फिक्र नहीं है हमको। ये मीडिया बड़े बड़े बातें लिखते। अरे क्या मीडिया लिखे तो क्या हम कामयाब हो जाते? क्या मीडिया खिलाफ लिखे तो क्या हम हार जाते? अरे इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, दिलों को मोड़ने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, कामयाबी देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जालिम से मुकाबला करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्ल हमसे कहे कि क्या तुमने क्यों नहीं मुकाबला किया था ये तमाम जालिमीन का? तुमने क्यों नहीं मुकाबला किया था नरेंद्र मोदी का? कैसे तुम इनके बातों में आ गए? अजीज दोस्तों, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम और हम जाने वाले हो। इस मिजाज में तब्दीली पैदा करो नौजवानों, मिजाज में तब्दीली पैदा करो नौजवानों। यकीनन गरीबी हमारे लिए चैलेंज है, मगर याद रखो गरीब होना मायूब बात नहीं है, ईमान की गुर्बत बड़ी मायूब बात। तुम आज गरीब हो, कल अल्लाह तुम पर करोड़पति बना देगा, मगर अगर ईमान तुम्हारे पास नहीं रहा तो फिर क्या काम का? अच्छे और बुरे की तमीज अगर खत्म हो जाएगी तो क्या फायदा दुनिया में जीने का? इसीलिए नौजवानों, तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम एक नया इनकलाब पैदा करो, तुम एक नया पैगाम दो सारी दुनिया को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर वो दिन करीब आएगा। ये हमारे माशरे की बुराइयां, इसका खात्मा करो। मिरालम मंडी में एक मासूम बच्चे को मार दिए, मासूम बच्चे को जान ले लिए, मामूली सा झगड़ा, बहस कर लिए तो पहलवान निकले और बोले कि अच्छा तो मेरे को गाली दिया, अब भी आता हूं। 10 बच्चों को, 8 बच्चों को लाए, बच्चे को मार दिए, जान ले लिए उसके। और फिर क्या बोलते, बहुत बड़े पहलवान। कहां के पहलवान मेरे भाई? तुम अपने हाथों से उसको मार दिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता, तुम उसको मार दिए। अरे किसी इंसान को नाजायज मारने का हम नहीं मार सकते, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो या सिख हो या ईसाई हो। जब ये हुक्म है तो आपने क्या किया? मार दिया उसको। और फिर बच्चा, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उसकी मां पर क्या गुजर रही होगी, उसके भाई पर क्या गुजर रही होगी। ये बुराइयों का खात्मा करो, ये ठीक नहीं है। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गुस्सा, क्या फायदा? एक जान चले गई, वो बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, अब उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलेगा, पुलिस हमेशा उनको बुलाते रहेगी और फिर दुनिया में तुमको जिल्लत, असदुद्दीन ओवैसी तुमको कातिल बोलेगा, तुम कातिल रहोगे। फायदा क्या है? किसका फायदा हुआ? क्या ये घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को समझाएं, बताएं लोगों के हाँ हो सकता है बहस होगी, मगर बहस का मतलब ये नहीं है कि इतना गुरूर और तकब्बुर के मजाहरे कि तू मेरे को बोला मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं मेरे भाई, अगर कोई तुमको गाली भी दिया, सबर करो, सबर करो। याद रखो, अगर तुम आज सबर करोगे तो अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत में उसका इनाम देगा। यहां पर एक बच्चा आपका पंच मारे बच्चे को, यही टप्पा चबूतरा पीएस में जनवरी की 12 या 13 को पंच मारे, 16 साल का बच्चा वहीं पर मर गया। 16 साल का बच्चा, उसकी मां दारुस्सलाम को आई थी, आकर बोली मेरे 4 बेटियां हैं, मेरे पास एक बेटा था, सहारा था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं बताओ। वो कह रही कि मेरा एक सहारा था, 30 रुपए देके भिजाए उसको सौदा लाने के लिए, तो मारने वाले भी हमारे बच्चे। क्या है ये बताओ मेरे को आप? क्या आप मौलवी का मुकाबला करेंगे? क्या आप आरएसएस का मुकाबला करेंगे? अरे मेरे दोस्तों, अगर तुम इन गंदगियों को नहीं छोड़ोगे तो मुकाबला नहीं कर सकते।
याद रखो, जब तक आप और हम अल्लाह को राजी नहीं करेंगे हमको नुसरत नहीं मिल सकती। और अल्लाह को अगर राजी करना है तो क्या तरीका बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के तमाम चीजों से बढ़कर चाहें, उनके सच्चे गुलाम बन जाएं। यही हमको कामयाब कर सकता है। याद रखो, अगर यही चीजों को हम छोड़ देंगे तो फिर जिल्लत और रुसवाई खुदा ना खास्ता हर मोड़ पर हर दिन हमको इन्हें देखना पड़े। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपने हाथों को मजबूत बनाओ। ये हाथों को इतना मजबूत बनाओ कि ये तुम्हारे घर की हिफाजत कर सके, ये तुम्हारे भाइयों की हिफाजत कर सके, ये दुश्मन से मुकाबला कर सके, ये कौम और मिल्लत का तहफ्फुज़ कर सके। अरे क्या फायदा उन मजबूत हाथों का जिन हाथों में खून अपने भाइयों का लगा हुआ है? क्या फायदा इसी ताकत का? अरे ताकत ये नहीं बोलते, ये ताकत नहीं बोलते, ये मजबूती नहीं है, ये बुज़दिली है, ये धोखा है, ये दुश्मनी है पूरी कौम से। तकलीफ होती है। आज तक 2 दिन पहले वो उसकी बच्चे की अम्मा के दारुस्सलाम को मिली, आज तक उसके अल्फाज, उसका चेहरा, उसका रोना नहीं निकल रहा मेरे आंखों से और मेरे कान से। मासूम बच्चे को मार दिए, मीर आलम मंडी में मार दिए। अरे क्या है मेरे भाई ये? क्या यही जीने का तरीका है कि एक दूसरे को मारते जाओ, जुल्म करो एक दूसरे पे? कैसी मोहब्बत पैदा होगी? कहां से मोहब्बत पैदा होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना चाहते थे। सोचो सोचो, सुनो थोड़ी देर के लिए। गरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अंगूर लेकर आया। किसी ने मुझे SMS के जरिए इत्तला दी इस वाक़े की, बड़ा खूब उसने मुझे भी जाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरीब आया, आकर अंगूर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि वो अगर कोई आती चीज आती तो सहाबा में बांट देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गरीब लेकर आया, उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तोहफे को कबूल करना, ना सिर्फ कबूल करना बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरे खजूर खाए, वो पूरे अंगूर खा लिए। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तरीका यह है कि आप मेवा आया तो अपने सहाबा में तकसीम कर देते, आज आपने पूरा उसके अंगूर को खा लिया, पूरे दानों को आपने नोश फरमा लिया। रहमतुल आलमीन पर कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये जो अंगूर ये गरीब मुझे लाके दिया था, इसकी ख्वाहिश थी कि मैं खाऊं, और जब मैं अंगूर खाया तो अंगूर खट्टे थे, और अगर मैं तुमको देता तो तुम लोग अपना चेहरा बनाते और इस गरीब के दिल को तकलीफ पहुंचती, इसलिए उसको तकलीफ नहीं पहुंचने के लिए मैं पूरे खट्टे अंगूर खाया। ये मिजाज है नौजवानों। यहां पर घूर के देखे तो ऐसा दिखता है कि अब्बा मेरे को घूर के देखा, तेरे को दिखाता हूं। मोटरसाइकिल कट मार के गया तो स्टैंड डाल के बोलते कट मार के गया। ये बताओ, ये मिजाज है तुम्हारा? घूर के देखे तो जान ले लूंगा। किसको घूर के देखा? रे घूर के देखा तो अनजान मारो। शैतान को देख रहा हूंगा तो तुम्हारे को नहीं देख रहा हूंगा। घूर के देखा तो क्या होता? अगर तुम नजर पलटा लिए तो कौन सा नुकसान होता तुम्हारा? यही चीज हमको गौर करना है नौजवानों। इन जलसों को मुनक्कद करने का एक ही मकसद नहीं है कि मजलिस को और डालो, यकीनन वो भी एक अहम मकसद है, मगर इन जलसों को मुनक्कद करने का मकसद ये है कि कौम के नौजवानों में एक अच्छा मिजाज पैदा हो। जब मिजाज अच्छा पैदा नहीं होगा तो क्या हासिल होगा? नौजवानों याद रखो, कल तुम लोग बाप बनोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद होगी, तुम दादा बनोगे, तुम नाना बनोगे। अगर आज तुम्हारा ये मिजाज रहेगा तो कल तुम्हारी औलाद तुमको मारेगी, याद रखो, चप्पल निकाल के। तुम्हारी औलाद तुमको मारेगी, याद रखो। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, अगर तुम सब्र करना नहीं सीखोगे तो नुकसान हमारा होगा। तुम अगर कल, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि छोड़ो इन तमाम गलतियों को। इंसान है, गलती होती है हमारे से, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि गंदगी को हम देखें। अगर तुम्हारे पास 50 रुपये ये गंदी चीजों के देखने के लिए तो कम से कम 50 रुपये के नहीं, एक 20 रुपये के मोतिया के फूल खरीद के अपनी अम्मा को ले जाके दो कि अम्मा ले ये फूल लाया तेरे लिए। 50 रुपये तुम्हारे पास अगर जेब में है गंदगी के लिए तो कम से कम एक 25 रुपये की मिठाई ले जाके अम्मा को दे कि अम्मा ले मेरे हाथ से खा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि तुम्हारी मां की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है और एक गंदे
نہ جس قسم کے لوگوں کی محبت تمہارے دلوں پر غالب آ چکی. کیسا تم مقابلہ کرو گے بتاؤ؟ کہاں سے تم مقابلہ کرو گے؟ ارے جس گھر کا بچہ اپنے اماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے بھائی بہن کی خدمت کرے گا، وہی گھر کامیاب ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو، کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، نقصان ہی نقصان ہم اٹھائیں گے. اسی لیے میرے عزیز دوستو، آؤ ایک اچھے معاشرے کو ہم تشکیل دے سکتے ہیں. میری تقریر کے ذریعے نہیں ہو سکتا شاید، مگر میرا تو کام یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں تمہارے سامنے بیان کرتا رہوں کہ وہ دیکھو یہ چیز کو بدلو. تم بدلو گے تو حالات بدلیں گے، اگر تم نہیں بدلے تو ایسا ہی چلتے رہے گا. یہ میرے مزاج بن گیا ہمارا نہیں چلتا ہے. ارے کوئی چلتا نہیں ہے میرے بھائی، بدلنا ہے. بہت ہو چکا. مجلس صاف طور سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو پہلوان ہے، یہ جو قتل کرنے والے، ان کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. تم کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر مسلمانوں کو، معصوم انسانوں کا قتل کر رہے تو مت آؤ ہمارے ساتھ، مت آؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا مقابلہ کروں گا. مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارا الیکشن کے دن بھی مقابلہ کروں گا، عام دنوں میں بھی تم سے مقابلہ کروں گا. تم کیا کر لے سکتے؟ یہ روڈی شیٹر، یہ گندے لوگ، یہ کہاں کے پہلوان جو غریبوں پر ظلم کرنے والے؟ ارے لعنت ہے تم پہ، تم تباہ ہو گئے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے فوج الدین اویسی کو جو طاقت دی، ان ظالموں کے خلاف استعمال کروں گا. میں ظالموں کے خلاف استعمال کروں گا. ارے کوئی نریندر مودی کا مقابلہ کر رہے تو انہوں کون سے کھیت کی مولی ہے؟ انہوں کون سے کھیت کی مولی؟ ہم بتائیں گے ان لوگوں. اور عزیزان ملت، آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا کہ متحد رہو میرے بھائی، متحد رہو. نفاق کی کیفیت پیدا ہونے مت دو. 55 سال کی محنت کے بعد آج یہ مزاج بنا. 55 سال پہلے مزاج نہیں تھا. اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں ہمارے بزرگوں کی، بڑی جستجو کی گئی، بڑی محنتیں کی گئی، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا گیا. ارے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی 2004 یا 5 میں فائرنگ ہوئی تھی. کون اٹھا کے لے گیا تھا بچوں کو یہاں سے اسرا دواخانے؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ آج الیکشن آ گیا تو بڑے بڑے لوگ نئے کپڑے سلا لیتے، نئی گاڑی لے کے آ جاتے کہ میں بھی حاضر ہوں خدمت کے لیے. 4 سال آپ کہاں تھے پیارے؟ 4 سال نظر نہیں آئے. الیکشن آیا تو بسکٹ لینا کہتے ہیں، پانی لینا. ارے تمہار کو پانی پلائیں گے انشاءاللہ تعالی، تمہار کو پانی پلائیں گے. اتحاد ہم اپنا مضبوط کریں گے اور اتحاد کی طاقت کے اوپر ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے. پیغام دینا ان تمام دشمنوں کو جو سنگ پریوار کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے. جماعت آپ کی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواتین کے لیے رکھا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ اپنے گھر کے خواتین کو دارالسلام کے جلسے میں روانہ کیجیے، جہاں علماء کرام قائدین ملت پس پردہ خواتین کو مخاطب کریں گے. 9 بجے سے جلسہ 2 بجے تک رہے گا دارالسلام میں، جہاں نقیب ملت بھی مخاطب کریں گے، علماء کرام مشائخین اوزاع مخاطب کریں گے. آپ تمام اپنے زنانے کو، خواتین کو دارالسلام کے جلسے میں 9 بجے کے ٹائم پر دارالسلام روانہ کیجیے.